ہمیں جوائن کیا ہے زینب وحید جو کہ ممبر نیشنل یوتھ کونسل ہیں. آپ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ اور یونیسیف یوتھ فورس سائٹ فیلوشپ ونر بھی ہیں جو کہ واقعی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور زینب کو پاکستان میں اقوام متحدہ اور حکومت پاکستان نے مشترکہ طور پر کلائمیٹ ہیرو کا جو ہے وہ اعزاز دیا ہے. تو زینب سب سے پہلے تو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو شو. کیسی ہیں آپ اور کیسا گزرا ہے آپ کا رمضان؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا. الحمدللہ میرا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہے. یہ میرا پہلا رمضان ہے جو میں اپنی فیملی سے دور گزار رہی ہوں بیکاز میں اپنی انڈر گریجویٹ اسٹڈیز ادھر کارلٹن کالج ان امریکہ پرسو کر رہی ہوں. تو ٹائم زونز بھی مختلف ہیں. اپنے اون پہ سحری اور افطار مینیج کرنا، تراویح مینیج کرنا ذرا سا چیلنج تھا ان دا بگننگ، لیکن اب الحمدللہ مجھے عادت ہو گئی ہے. زینب آج کل آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کن شعبوں میں کام کر رہی ہیں آپ؟ آج کل آن کیمپس میں ایک جو میری فیلوشپ تھی یونیسیف کے ساتھ which is the UNICEF Youth Foresight Fellowship، اور اس کی مناسبت سے میں UN یوتھ آفس میں پاکستان کی ریپرزنٹیشن بھی کرتی ہوں. تو میرے پاس ایک مائکرو گرانٹ ہے UN کی طرف سے جس کی مدد سے میں آن کیمپس ایک فورسائٹ کلب سٹارٹ کر رہی ہوں جس کے اوپر میں کام بھی کر رہی ہوں، جس کا مقصد ہے اپنے ارد گرد کے بچوں کو جمع کر کے یہ سوچنا کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا، اس مستقبل تک کیسے پہنچے، کیسا مستقبل ہے، کیسا مستقبل ہے جس تک ہم نہیں پہنچنا چاہتے اور ہم آج کیا کریں تاکہ وہ ڈسٹوپیا ہم نہ اچیو کریں. اور اس کے علاوہ میرا یونیسیف کے ساتھ کام بھی جاری ہے. اور پاکستان میں جب میں تھی میری کانفرنسز بہت تھیں. ابھی ریسنٹلی جب نیشنل یوتھ کونسل میں میری سلیکشن ہوئی تو میں پاکستان واپس آئی، اور نومبر میں دبئی فیوچرز فورم گئی، اور اس سے پہلے فورڈ فاؤنڈیشن میں ایک کانفرنس تھی جہاں مجھے کی نوٹ اسپیکر کے طور پہ منتخب کیا گیا تھا. تو یہ میری ایکٹیویٹیز ہیں. آن گراؤنڈ بھی کام چل رہا ہے، کانفرنسز میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہوں. اچھا، اقوام متحدہ UN کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے دونوں کی طرف سے آپ کو کلائمیٹ ہیرو کا جو ہے وہ اعزاز دیا گیا، ذرا اس کی کہانی کیا ہے ہمیں بھی بتائیں. میرا پاکستان میں آن دا گراس روٹس کام ہے مدارس کی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کلائمیٹ ایجوکیشن کے بارے میں بات کرنا، انہیں بتانا کلائمیٹ چینج کا ان پہ کیا امپیکٹ ہوگا اور ان کی کمیونٹیز پہ کیا امپیکٹ ہوگا. مقصد ایک بلائنڈ اسپاٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا کہ کیونکہ ہماری فارمل ایجوکیشن ان کو کلائمیٹ ایجوکیشن کے حوالے سے مس آؤٹ کر جاتی ہے اور ان کو مین اسٹریم میڈیا سے بھی اس رسک کی انفارمیشن نہیں ملتی. تو میرا فوکس تھا اس بلائنڈ اسپاٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان تک پہنچانا، اور اس امید کے ساتھ کہ ان بچیوں تک پہنچنے کی وجہ سے ہم ان کی کمیونٹیز کو بھی کلائمیٹ ڈیزاسٹرز کے لیے تیار کر رہے ہوں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بچیاں ان کمیونٹیز سے آتی ہیں جن پہ کلائمیٹ چینج کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، ان کے پاس سب سے کم وسائل ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. یہ میرا گراس روٹس پہ کام ہے. اور اس کے علاوہ کانفرنسز، پروٹیسٹ میں جانا، اپنے ارد گرد یوتھ کو موبلائز کرنا اس کاز کے لیے، یہ میرا گراس روٹس کام تھا جس کی بنیاد پہ مجھے یہ تمام تر ریکگنیشنز ملی. بہت ہی زبردست. اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ پرائم منسٹر جو یوتھ کونسل ہے اس کا کیا کردار ہے، اور آپ اس کے ممبر بھی ہیں، کیا کچھ خدمات اس سلسلے میں بھی آپ نے کی ہیں یوتھ کے لیے؟ سو فار اس کاؤنسل کی اسٹیبلشمنٹ کو تقریباً 2 مہینے ہوئے ہیں، دسمبر میں اناؤنس ہوا تھا. اور میرا خیال ہے یہ ایک انقلابی قدم ہے. پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے اس قسم کی یوتھ موبلائزیشن کسی اور دور حکومت میں نہیں دیکھی. اس کا تمام تر کریڈٹ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو جاتا ہے، اور اس کے بعد رانا مشہود صاحب ہمارے پرائم منسٹر کی ویژن کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں. اس پلیٹ فارم کا مقصد تھا پاکستان کے تمام تر علاقوں میں جو بھی لوگ کسی بھی فیلڈ میں اچھا کام کر رہے ہیں اور پاکستان کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں انٹرنیشنلی اور لوکلی بھی اپنے ارد گرد کمیونٹیز کو موبلائز کر رہے ہیں، ان کے لیے کمیونٹی سروس، اور اس میں نہ صرف کلائمیٹ بلکہ ایجوکیشن کا، IT کا، اسپورٹس کا، ورلڈ چیمپئن شپس کا، تمام تر لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہے. پلیٹ فارم کا مقصد تھا ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کو حکومت تک بھی ایکسس دینا تاکہ وہ ایک ایڈوائزری کیپیسٹی میں جس بھی فیلڈ پہ ان کی ایکسپرٹیز ہے اس کے بارے میں سجیشنز دے سکیں، اپنے آئیڈیاز پیش کر سکیں، اور حکومت کے لیے کہ ان تمام تر آئیڈیاز کو لے کے اپنی پالیسیز میں کیسے انٹیگریٹ کریں اور یوتھ وائسز کو اپنے ڈیسیژنز میں کیسے شامل کریں. تو ایک ایسے ملک میں جہاں یوتھ ہمیں منفی نیریٹیوز میں جکڑی ہوئی نظر آتی ہے، اس ملک میں اس طرح کا اقدام انٹروڈیوس کرنا بھی میرا خیال ہے ایک انقلابی قدم ہے. اور اس کا تمام تر کریڈٹ ہماری حکومت کو بھی جاتا ہے اور ان تمام لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کٹھن سلیکشن میں حکومت کو اسسٹ کیا اسینشلی. اچھا زینب، زینب آج آپ جانتی ہیں یوم پاکستان ہے، 23 مارچ ہے،
تو اس حوالے سے آپ یوتھ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں کیونکہ میں ایک جرنلسٹ بھی ہوں، میں لکھتی بھی ہوں، میں دیکھتی ہوں اپنے ارد گرد، مجھے یوتھ بہت سارے، جیسے میں نے ابھی کہا، منفی نیریٹیوز میں جھکری ہوئی نظر آتی ہے. بہت سارے پولرائزنگ فیکٹرز ہیں جو اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. اور ہمارا مقصد ترقی کی طرف بڑھنا ہونا چاہیے، ہمارا مقصد ہونا چاہیے ہم اپنے لیے بھی کام کریں، اس ملک کے لیے بھی کام کریں. لیکن بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے میں اپنے ارد گرد کے نوجوانوں کو اس منزل تک کام کرتا ہوا نہیں دیکھ رہی. تو ایسے مواقع پہ ہمیں اپنے لیڈرز کی بات کو یاد کرنا چاہیے. اور یہاں پہ مجھے اقبال کے اشعار ہمیشہ اور لازمی یاد آتے ہیں. انہوں نے فرمایا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہے ہم کو دے مارا. بہت خوب زینب، بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے، اور بہت ساری آپ کی خدمات ہے. میں چاہتی تھی کہ آپ کے ساتھ اور بھی گفتگو ہو، اور یوتھ کے لیے جو ہے وہ یہ بہت ہی انسپائرنگ سٹوری ہے زینب وحید کی. انشاءاللہ پھر آپ سے کبھی بات چیت کریں گے. بہت شکریہ زینب.